الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله والله عزيز حكيم. محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عمل والہ نے اعمال پر اجر دیا ہے اور گناہ پر سزا کا حکم دیا ہے، اور کچھ سزائیں دنیا میں نافذ کی جاتی ہے اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی. جیسے حدیث پاک کے اندر ہے، اگر کوئی شراب پیتے ہوئے مل جائے اور اسلامی حکومت ہو اور اس کا شراب پینا ثابت بھی ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے، تو پھر اس کے اوپر کوڑے برسائے جائے گی. زنا والا ہے، اس پہ کوڑے برسائے جائے گی. ایسی ایک سزا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر چوری کی فرمائی ہے. چوری، جب چور چوری کر لے گا اور اس پر گواہ ثابت ہو جائے گے، اس کی چوری ثابت ہو جائے گی، تو پھر حکم کیا ہے؟ حکم قرآن کا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کیا کاٹا جائے گا؟ قرآن کا حکم ہے والسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنی سخت سزا اللہ نے قرآن میں فرمائی. قرآن کے اندر اللہ نے واضح فرمایا اگر چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے یا اس کی چوری ثابت ہو جائے اور گواہ بھی اس کے اوپر مل جائے تو پھر کیا کرا جائے گا؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ سے مراد کندھے سے نہیں، کونے سے نہیں، بلکہ اس کا یہ جو ہاتھ ہے یہاں سے اس کا پنجہ، یہ کاٹا جائے گا. حالانکہ ہم دیکھیں نماز بندہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اس کی ایک انگلی بھی کاٹی جائے یا اس کا ایک ناخن بھی نکالا جائے. بندے نے فرض رمضان کے جو سال میں ایک بار روزے آتے ہیں اس کا جان بوجھ کر اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اس کا ایک بار بھی اکھاڑا جائے یا اس کو کوئی سوئی چبائی جائے یا اس کو کوئی تکلیف دی جائے. اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے. نماز چھوڑنے والے کے لیے بھی نہیں، روزہ چھوڑنے والے کے لیے بھی نہیں، یہاں تک کہ کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ساری چیزیں موجود ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر حج کو نہیں جاتا، تب بھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے. لیکن چوری، اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی چوری کرے اور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اس پر حکم ثابت کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ قرآن میں پھر ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے. زکوٰۃ کا نہ دینے والا اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہے. حج کا چھوڑنے والا اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہے. جتنا بڑا گناہ گار وہ بندہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے. ہر بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارا ہے یہ ٹاپک. لیکن چوری کے بعد میں بھی جو اسلامی حکومت ہے وہ تحقیق کرے گی. اسلام نے تحقیق کا حکم دیا ہے کہ اس نے چوری کی کیوں ہے، پہلے یہ تحقیق کی جائے گی. اگر وہ معذور تھا، مجبور تھا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی کارن تھا، تو پھر اسلام اس کو معاف کرتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور کتنی چوری ہونا چاہیے اس پر ہاتھ کاٹنا چاہیے؟ 1-2 روپے 5 روپے پر نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ 1-2-5 روپے پر نہیں ہے. کتنی ہو وہ فقہاء نے اس کو لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہ میں تھوڑا آگے ذکر کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ چوری کرنے والے پر کیا کرے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنی عجیب سزا اللہ نے دی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی عجیب سزا اللہ نے دی. نماز چھوڑنے والے کا ناخن اکھاڑنے کا بھی حکم نہیں. زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، اتنے بڑے فریضوں کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا ایک بال بھی اکھاڑنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں. اس لیے کہ یہ سارے معاملے کس کے ساتھ ہے؟ ارے بولو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور چوری کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہے. یہ فرق ہے اس کے اندر. نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ اور اس کا معاملہ ہے. زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کا حکم نہیں مانا. حج کو نہیں گیا، اللہ کا حکم. روزہ نہیں رکھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن چوری کر کے کس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ چوری کر کے کس کو نقصان پہنچایا؟ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچایا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نقصان کا تجھے بھرپائی کرنا پڑے گی، تیرا ایک ہاتھ کاٹنا پڑے گا.
یہ ریزن اللہ نے اس کے ذریعے سے دکھایا ہے کہ لوگوں کا مال کتنا سیو ہونا چاہیے، کتنا سیف ہونا چاہیے، لوگوں کے مال کے بارے میں تمہارے دل میں کتنا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دربار میں جو ایک کیس آیا کہ خاتون ہے جو قبیلے کی سردار ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ مال چوری کیا ہے. قبیلے کی سردار ہے، خاتون ہے اور اس نے مال چوری کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا. آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. حالانکہ حضور کتنے شفیق، کتنے مہربان ہیں، بہت مہربان ہے. ہم حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو دنیا میں آپ سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی آیا ہی نہیں، اتنے شفیق مہربان. لیکن آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹے. صحابہ کے اندر بات چیت ہوئی، صحابہ جو ہے جمع ہوئے، صحابہ کے اندر بات ہوئی کہ یہ قبیلے کے سردار ہے اور جو ہے نا ہم سب مل کر سفارش کرتے ہیں حضور سے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور کے پاس جائے اور بات کی جائے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم تھے، بار بار حضور کے پاس آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، حضور ان سے بڑی محبت کرتے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، اور ایک حدیث میں حارث بن زید رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے. دونوں صحابی میں سے کوئی ایک صحابی. صحابہ نے کہا کہ تمہارا بڑا تعلق حضور سے ہے اور حضور کے پاس تم آتے جاتے ہو، تو یہ کیجئے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ یا نبی اللہ اس عورت کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابی پہنچے اور انہوں نے جو ہے سلام کیا، بیٹھے اور کہا یا نبی اللہ صحابہ کا مشورہ ہے، صحابہ کی چاہت ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کریں؟ معاف کریں. حدیث پاک کے اندر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی. آپ بڑے غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم اللہ کے حکم کو ٹالنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کو نہیں ڈال سکتے. اللہ کا حکم ہے نافذ ہو کر رہے گا اور یہ تمام مخلوق کے لیے خیر ہے. اس کا ایک ہاتھ کٹے گا تمام مخلوق کو سبق ملے گا، کسی کا مال چرائے گا تو میرا بھی ہاتھ کٹ جائے گا، تو سارے انسانیت کا مال کیا ہو جائے گا؟ سیف ہو جائے گا. اب وہ لوگوں کا مال چوری نہیں ہوگا، لوگ مال چوری کرنے سے ڈریں گے، اس لیے یہ حکم نافذ ہو کر رہے گا. آپ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد پھر تاریخی جملہ آپ نے فرمایا جو ہم بار بار سنتے ہیں مقرروں سے. آپ نے فرمایا اگر اس خاتون کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اپنی بیٹی کے بارے میں حضور کہہ رہے اگر ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہ سزا اس کو مل کر رہے گی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہے کہ وہ اپنے مالداروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی غریب مزدور کسان اور طبقے کے اندر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بندہ کوئی گناہ کرتا تو اس وقت کے علماء اس پر وہ حکم نافذ کر دیتے تھے. اس وقت کے علماء اس پر وہ حکم نافذ کر دیتے. آج کل بھی معاشرے میں چل رہا ہے، عالم کے پاس کسی مالدار کا معاملہ آ گیا تو پھر وہ اس پر راستے بتا کر چھٹکارا دلا دیتا ہے، لیکن کسی غریب کا آ گیا تو اس کو چھٹکارا نہیں دلائے. میں فلاں کا جنازہ نہیں پڑھاؤں، کیوں؟ وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اگر کوئی مالدار کا آ گیا تو برابر پڑھائے گا. یہ کیا کرے گا؟ برابر اس کا جنازہ پڑھائے گا. یہاں اس کو حدیث نہیں دکھتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حدیث ہے، یہاں وہ چھوڑ دے گا. تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء کا بھی یہی حال تھا کہ جب مالدار کی باری آتی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب کی باری آتی تو اس کے اوپر شریعت نافذ کر دیتے. شریعت میں نہ کوئی مالدار دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی غریب دیکھا جاتا ہے، نہ ان پڑھ دیکھا جاتا ہے، نہ پڑھا لکھا دیکھا جاتا ہے. وہ تو سب کے لیے یکساں اور برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کیس آیا. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پڑوس کے باغ والے سے کچھ پھل لے کر کھا لیے، کچھ گھر لے کر آئے اور گھر میں کھلا دیے. اب جو ہے نا وہ باغ والے نے پکڑ لیا آپ کو، لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے باغ سے مال یعنی پھل چرائے اور استعمال بھی کیے. حضور کے پاس آیا
اور وہ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہے جن سے یہ عمل ہوا ہے. اور جب صحابہ سے یہ عمل ہوتا تھا علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے, اس کو ذہن میں رکھے ہمیشہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب صحابہ سے کوئی گناہ ہوتا وہ اللہ کرواتا تھا تاکہ امت کو اس کے بارے میں سبق ملے, تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ گناہ ہو تو عمل کیا کرنا چاہیے, اس کا عوض کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے, اس کے اوپر کیا سزا ملے گی. یہ اللہ کرواتا تھا صحابہ سے, ورنہ صحابہ کو تو اللہ نے پاک کر دیا تھا ان چیزوں سے, اس نے تو اپنے نبی کی خدمت کے لیے چنا تھا. بہرحال ابو داؤد کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بات کا معاملہ پہنچا حضور کی خدمت میں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ صحابی رسول کو بلایا. عباد بن جریر ان کا نام ہے, ایک حدیث کے اندر عباد بن شرجیل ان کا نام ہے. ابو داؤد کے اندر جو حدیث ہے اس میں عباد بن شرجیل ان کا نام. فرماتے ہیں کہ ان کو لایا گیا تو وہ بڑے جو ہے نا آنسو زدہ ہو گئے کہ حضور کی خدمت میں میرا معاملہ اس نیت سے پیش کیا گیا کہ میں نے کیا کی ہے, چوری کی ہے. کتنا عجیب ان کے دل پہ کیفیت گزری ہوگی, کتنے عجیب. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عباد کیا معاملہ ہے, تو ایسا تو ہے نہیں, تیرا معاملہ تو ایسا ہے نہیں کہ نہ تو چوری کرتا ہے, نہ تیرے ذات کے اندر یہ چیز ہے, نہ تیرے صفات میں یہ چیز موجود ہے, اور تجھے کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا. وہ کہنے لگے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے, میرے بیوی نے میرے بچوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, میں کام کرنے جاتا ہوں کوئی کام ملتا نہیں, خالی ہاتھ لوٹ آتا ہوں. آخر بھوک کی لاغر نے, بیٹیوں کے رونے نے, بچوں کے تڑپنے نے میرے دل کو پھاڑ دیا, اور میں مجبور ہو کر اس باغ کے اندر گیا اور پھل توڑ کر لایا اور گھر والوں کا پیٹ بھر دیا. یہ وجہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جس کا کھیت تھا, جس کا باغ تھا, آپ نے اس کو بلایا, پھر فرمایا کہ تجھے پتا تھا کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا ان کے گھر میں فاقہ ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتا تھا اس کے بچوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا؟ کہنے لگا ہاں مجھے پتا تھا ان کے بچوں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا تجھے پتا تھا یہ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے بازار جاتا ہے لیکن اس کو کام نہیں ملتا, یہ خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ بھی پتا تھا. آپ نے فرمایا تو اب تیرے سزا یہ ہے, باغ والے کو سزا دی اللہ کے نبی نے, چوری والے کو نہیں دی, اس کو دی سزا باغ والے کو دی. آپ نے فرمایا تیرے سزا یہ ہے کہ تو ایک اونٹ خرید, اس پر سارا سامان لاٹ اور اس کے گھر پہنچا, یہ تیری سزا ہے. تجھے پتا تھا تیرا پڑوسی بھوکا ہے, تجھے پتا تھا تیرا پڑوسی کے بچے بھوک سے لاغر ہے, وہ حلال رزق کمانے جاتا ہے, اسے کام نہیں ملتا, پھر بھی تو نے اس کی مدد نہیں کی, اس کا مطلب اصل چور تو ہے. تو آپ نے اس کو سزا دی اللہ کے نبی علیہ السلام. اور پھر آپ نے ان کے وہ صحابی رسول کی پیٹ میں تھپتھپائی اور فرمایا کہ اگر تجھے اس کے بعد بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر کہنا, میں انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا. آپ نے فرمایا. اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے چند پیسے چرائے ہیں, چند پیسے کھا لیے ہیں, تو میرا کوئی کچھ بگاڑ. یاد رکھیں چوری بڑی سخت گناہ ہے حدیث پاک کے اندر, اس کی بڑی سخت سزا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے اگر چور نے چوری کی ہے تو اس کا سیدھا ہاتھ ایک کاٹا جائے گا. پھر اگر اس کے بعد بھی نہیں مانا, پھر چوری کی, تو علماء نے لکھا ہے اس کا دایاں پیر کاٹا جائے گا, بایاں پیر کاٹا جائے گا, دایاں نہیں سیدھا بایاں الٹا, وہ بایاں پیر کاٹا جائے گا اس کا. پھر بھی اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو اب نہیں کاٹا جائے گا, اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس لیے کہ وہ تو پہلے لاغر ہو گیا. لیکن معاشرے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے آس پڑوس, اپنے رشتہ داروں کا, تعلقات والوں کا خیال رکھے تاکہ وہ ان چیزوں پر آمد نہ ہو. اچھا میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, یہ ہفتے یہ ٹاپک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کو اسکول کی چھٹیاں لگے گی, اور ہمارے بچے ہو گئے جوان جن کو گاڑیاں گھمانے کا, موبائل چلانے کا, اور دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے کا, اور سیر سپاٹے کا بڑا شوق ہے. ارے یہ عمر میں ہوتا تو آدمی کرتا ہے انجوائے. اب انجوائے کرنے کے لیے ماں باپ اگر پیسہ نہیں دے تو بچہ کیا کرے گا؟ ارے بولو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا. اس لیے میں نے یہ ہفتے ٹاپک بنایا کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کی ضرورت کو سمجھے, اور بچے بھی اس بات کو سمجھے کہ اگر میں چوری کرتا ہوں تو اتنا بڑا گناہ کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے دونوں طبقے برابر ہونا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کی ضرورت کو سمجھے, ان کو جو ہے سمجھا کر رکھے. چھٹیاں اس لیے نہیں ہے کہ وہ دھوم دھڑاکا کرتے پھرے اور موج مستیاں کرتے پھرے, اس کے لیے نہیں ہے.
بلکہ چھٹیاں تو ان کے اچھی گزرنا چاہیے. تو ایک نظام ہونا چاہیے جو ہمارے شہر میں نہیں ہے، اور شہروں میں ہوتا ہے. بچوں کی تربیت کا نظام ہوتا ہے، ان کے آگے پڑھنے لکھنے کا نظام ہوتا ہے، وہ ہمارے شہر میں نہیں ہے. اب بہت سارے کام ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے جو کام کرتے ہیں تنظیم تحریک ہے کہ ایسا کوئی نظم بنائے کہ اسکول کے بچوں کی چھٹیوں کے اندر وہ کوئی تربیت حاصل کرے، دینی دنیاوی وہ تربیت حاصل کرے. ان کو بتایا جائے کہ تجارت کیسے کرنا چاہیے آگے، ان کو بتایا جائے کہ آگے جو پڑھائی شروع ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، آگے 5 سال میں 10 سال میں کون سی فیلڈ ٹاپ پر رہے گی. یہ چیزوں کو سکھانا چاہیے، دینی تعلیم سکھانا چاہیے کہ تم بالغ ہو گئے تو تمہیں گھر میں کیسے رہنا چاہیے، تمہیں حلال روزی کیسے آگے کمانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک طرز ہونا چاہیے تاکہ بچے اس سے کوئی آگے سیکھے. ماں باپ کا بھی کام ہے اپنے بچوں کو سمجھائے، رات میں بہت دیر تک ان کو گھومنے دینا پھرنے دینا، ان کو جو ہے نا بد اخلاق لوگوں میں رہنے دینا، یہ ماں باپ کا کام نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. پھر یہ بگڑ جائیں گے، یہ معاشرے سے کٹ جائیں گے، یہ چوری کریں گے، ڈکیٹی کریں گے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کریں گے، ماں باپ کی بدتمیزیاں کریں گے، گھر میں بڑوں کی عزت نہیں کریں گے. پھر آدمی آخر میں آ کر کس کو بولتا ہے؟ ارے بولو کس کو بولتا ہے آخر میں؟ مولانا صاحب کے پاس یا کسی بابا صاحب کے پاس جائے گا تعویذ لینے کے لیے. اب وہ تعویذ سے کام ہوگا نہیں، میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں. بگاڑا ہم نے ہے تو تعویذ سے وہ کام ہوگا نہیں. اس لیے پہلے اپنے بچوں پہ کنٹرول کرے. جوان بچہ اس کو سمجھائے. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، ہمارا کام ہی ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، ہمارا کام ہی ہے چوری کرنا، ہمارا کام ہی ہے اس طرح بد اخلاقیاں پیش کرنا. یہ سارے کام ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھائے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق